بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، نماز میں بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں بھی کافی سوال لوگ کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے بہت پہلے اس سلسلے میں کلپ بنائی تھی، لیکن وہ تھوڑی آدھی ادھوری تھی، سوچا آج اس کو تھوڑا سمجھا دیتے ہیں۔ دیکھیے، نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر نیت کر کے ہم تکبیر تحریمہ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ثنا سبحانک اللہم مکمل پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا ہوتا ہے، اور اگر ہم خود نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں یا نفل سنت پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب ہیں یا ہم اکیلے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کل ملا کر اگر ہمیں تلاوت کرنے کا موقع ہو نماز میں تو اس صورت میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، بلکہ سنت موقدہ بولیں گے اس کو۔ کچھ علماء نے تو واجب تک بھی کہا ہے، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ ہر رکعت میں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے، چاہے پہلی رکعت ہو، دوسری ہو، تیسری ہو یا چوتھی ہو، 3 رکعت نماز پڑھ رہے تو تینوں رکعتوں میں، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کے رکعتوں میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہمیں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ یعنی بسم اللہ کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ بسم اللہ پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ہاں رہ گیا الحمد شریف پڑھنے کے بعد جب سورت ملاتے ہیں، یا تو سورت ملاتے ہیں یا قرآن کریم میں کہیں سے بھی پڑھتے ہیں، تو اس وقت الحمد شریف کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پڑھیں گے تو اچھا ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ، تشہد سے پہلے، تشہد مطلب جب اتحیات پڑھتے ہیں پہلے قاعدے کے اندر یا آخری قاعدے کے اندر، جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے یہاں پوائنٹ نوٹ کیے ہیں۔ تو اتحیات سے پہلے بسم اللہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ صرف بسم اللہ پڑھ لیں گے وہاں تک تو ٹھیک ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، یعنی آپ نے پڑھا بسم اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کوئی دقت نہیں، اس لیے کہ بہت سارے تشہد ایسے روایتوں میں ثابت ہیں۔ ہم جو تشہد پڑھتے ہیں تحیات اللہ والصلوات والطیبات، ایسے اور بھی روایتوں میں تشہد آئے ہیں، ہمارے دوسرے ائمہ دوسرا تشہد پڑھتے ہیں، تو بہت سے تشہد میں بسم اللہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے صرف بسم اللہ اگر پڑھیں تو جائز ہے، کوئی دقت نہیں، یعنی بسم اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے، بہتر نہیں ہے۔ آپ صرف التحیات للہ والصلوات یہاں سے شروع کر دیں، اور اگر کسی نے التحیات للہ والصلوات والطیبات سے پہلے مکمل بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم التحیات للہ والصلوات، تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایسا کرنا ہلکے درجے کا مکروہ ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے مکمل بسم اللہ۔ خلاصہ تو یہ ہوا کہ تشہد سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، التحیات للہ سے ہمیں تشہد شروع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے آخری قاعدے میں، تب بھی ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد آخر میں دعائے معصورہ پڑھیں گے سلام پھیرنے سے پہلے، اس سے پہلے بھی ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب رہ گئی دعائے قنوت سے پہلے۔ ہم وطر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 3 رکعت وطر، تو وطر کی نماز میں جو دعائے قنوت تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، جو تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور اس کے بعد اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ جو پڑھتے ہیں، تو دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن چونکہ معمول اس کا نہیں ہے پڑھنے کا، پڑھ لے گا کوئی تو گناہ نہیں ملے گا، نماز میں سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اتحیات سے پہلے بھی اگر بسم اللہ پڑھ لے گا تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دعائے قنوت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ لے تو بھی ٹھیک، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک، چونکہ معمول نہیں ہے، اس لیے دعائے قنوت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تھا خلاصہ کلام، نماز میں بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے کب نہیں پڑھنا چاہیے، اس سلسلے میں ایک مفید بات آپ کے سامنے عرض کی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مسئلہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اہم ہوگا تو ضرور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری نمازوں کو مقبول بنائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول بخشے۔